نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فوقکم الطور خذوا ما آتینکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو، پکڑو جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو زور سے، اور یاد کرو جو کچھ بیچ اس کے ہے تو کہ تم بچو۔ اب یہ ان کے اوپر ایک معجزانہ کیفیت اللہ نے طاری کی۔ مختلف طرح کے پیچھے بھی آپ نے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے واقعات جو قرآن پاک میں آئے ہیں وہ پڑھے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے ان واقعات کی۔ تو ایک یہ بھی معجزانہ سی کیفیت اللہ نے ان پر طاری کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ان چیزوں سے ان کے اوپر ایک بوجھ طاری ہو گیا۔ اے موسیٰ اتنے اللہ کے حکم تو ہم سے نہیں مانے جائیں گے۔ شریعت موسوی کا انکار کر دیا۔ اللہ معاف کر دیں، اللہ معاف کر دیں۔ انسان کے اوپر ضلالت آ جاتی ہے کہ اور وہ نماز، جیسے ہم پہ 5 نمازیں ہیں، سمجھیں آپ کے 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ نے جو فرض کیا اللہ کو ہماری نمازیں پڑھنے سے کچھ ملنا ہے؟ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہماری نمازوں سے ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے۔ تو آپ سمجھیں ایک نماز سے دوسری نماز کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ضلالت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ وہ دوسری نماز پڑھتے ہیں جو اس کے اندر ضلالت پیدا ہوئی ہے، وہ آپ کی نماز وضو سے شروع ہوئیں گے، آپ اللہ کے آگے سجدے کریں گے، اللہ تعالیٰ کون کون سی ضلالتوں کو ہمارے اوپر سے اتار دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو شریعت کے احکام یا جو بھی چیز آپ کو وزنی لگ رہی ہو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جہاں تک اللہ کی رحمت سے میں سمجھ پایا ہوں۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ تھے۔ اللہ نے کرم نوازیوں کی اتنی بارشیں کی، اتنی رحمتیں کی، ہر طرح سے انہیں اپنی رحمت میں لیا ہوا تھا، لیکن وہ شریعت کا واضح انکار کری جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر بوجھ بن گئی شریعت۔ آج آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے سارا کچھ ہے، یعنی کہ ایک ظاہری اور باطنی بہت فرق ہوتا ہے ان عملوں میں۔ اللہ کو دکھانے کے لیے کون سا عمل ہے؟ اللہ تو بخشی دے گا نا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کر لیں، نیک بھی بن رہے ہیں، جو بھی بن رہے ہیں، اکثریت اس ضلالت میں آج۔ باقی اللہ کا شکر ہے، اللہ برے وقت بری گھڑی سے بچائے، کہ زیادہ تر لوگ دیکھا دیکھی کی کیفیت میں طاری ہیں۔ باقی یہ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہی کہ شریعت کے جو احکامات ان کے اوپر بوجھ بن گئے، تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا اور کہا کہ پکڑو جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں دے رہے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی رہے تھے نا، اللہ کی شریعت کو انکار کر رہے تھے۔ تو وہ پہاڑ سر پہ گر نہ جائے، تو وہ چاروں نہ چار انہوں نے اسے شریعت کو قبول کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تو کہ تم بچو، یعنی کہ جو بھی تم میں تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، کامیابی کے رستے پر چل پڑو گے۔ تو یہ انسان کی مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ آیات مبارکہ جو ہے، کوئی بھی قرآن کی ایک آیات میں سمجھتا ہوں اللہ توفیق دیں، ہم سمجھ گئے، اسی لیے مختصر کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ عمل کرنے میں اور ایمان کے درجے میں اس آیت کو ہم اپنے اندر اتار لیں، تاکہ عمل میں آسانی ہو جائے۔ قرآن کو پکڑنا، اور یہ کوئی آسان بات ہے آپ شریعت کو پکڑ لو؟ یہ اب اس آیت سے یہ چیز ثابت ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ ہوا میں معلق کیا تو انہوں نے شریعت پکڑی، لیکن چونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر تک رہنی ہے، آج بھی آپ دیکھیں تو نامعلوم کتنے تفرقے فرقے بن گئے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے پریکٹس کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک تو ایک آسان سی مثال ہے
جس نے مشرق کی طرف منہ کیا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس سے نتیجہ نکال رہا ہے، جس نے مغرب کی طرف منہ کیا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اس سے نتیجہ نکال رہا ہے۔ اب مشرق والے کا منہ جو مشرق کی طرف ہے اور اس کے بھی کچھ پیروکار ہیں، اور مغرب والے کا منہ جس کا مغرب کی طرف ہے وہ دیکھ مغرب کو رہا، اسے مشرق کا کیا پتہ۔ تو اسی طرح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے جس نے حدیث کا لب لباب کہ تم میں سے جس نے قرآن کہا سچ کہا، جس نے اس پہ فیصلہ کیا سچ کیا۔ اب دونوں ہی قرآن، جہاں تک یہ میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، جس نے مشرق کی طرف منہ کیا ہوا ہے اسے مغرب والے کا نہیں پتہ، جو مغرب کی طرف منہ کیا ہے اسے مشرق والے کا نہیں پتہ، دونوں قرآن پڑھ کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک فرقے جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مکتبہ فکر تمام جو ہیں وہ قابل احترام، کیونکہ ہمارے لیے عالموں کی جو ہے وہ عزت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اس کی میں نے مختصر سی مثال دے دی کہ جو مشرق والا اسے مغرب والے کا نہیں پتہ، مغرب والے کا مشرق والے کا نہیں پتہ، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ کیا کہ وہ مشرق والا جو کہہ رہا ہے ان کا بھی منہ مشرق کی طرف ہے، وہ نتیجے نکال رہا ہے، مغرب والے کے پیروکار اور مغرب والے کے پیچھے وہ مغرب کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن دونوں نہیں پکڑا ہوا ہے۔ میرے نزدیک جو اکثر جو امت اس فتنے میں، فرقے میں، کہ خود سے لوگ پڑھ نہیں رہے، اگر وہ مشرق اور مغرب والے پھر کے چل پھر کے دیکھیں تو انہیں پتہ لگ جائے گا مشرق والا بھی صحیح کہہ رہا ہے، اس نے بھی قرآن پکڑا ہوا ہے۔ تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر اسے مکمل ضابطہ حیات قرآن کو روز حشر تک محفوظ شکل میں اس کی ضمانت اللہ نے خود دے دی ہے۔ تو قرآن کو تو بدلا نہیں جا سکتا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ جو مشرق والا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، مغرب والا وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ بدتر فرقے جو کہا گیا تھا وہ بننے ہیں، تو کب واللہ عالم۔ تو لیکن اگر آپ غور کریں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، احادیث میں ٹکرا ہوا ہے، حدیث متن سے محفوظ ہے، قرآن لفظ سے محفوظ ہے، قرآن سے تو ٹکرا نہیں پاتے نا۔ وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو قرآن تو اللہ نے حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کرتے رہیں گے، تو قرآن سے ٹکرا نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے سے من پسند اس کی تعویلیں لے کے، یعنی کہ تیسرا درجہ جو تعویل کا ہوتا ہے، پہلا درجہ وحی جلی، دوسرا ترجمہ، تیسرا تفسیر، تو اپنے لفظوں میں آ کے وہ ہیر پھیر کر لیتے ہیں، ترجمے بریکٹ لگا کے ہیر پھیر کر لیتے ہیں، لیکن وحی جلی کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر سکے۔ آج 14 صدیاں گوائیں الحمدللہ کہ ہمارا کلام پاک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے تھے اسی شکل میں الحمدللہ موجود ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ تو مختصر یہی بات بتا رہا تھا، شریعت کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں دیکھ لیں۔ بات ایک بیچ میں رہ گئی تھی کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں آپ کسی کا بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، زیر زبر کا فرق نہیں ہے قرآن میں، زیر زبر کا فرق نہیں ہے، قرآن لفظ سے محفوظ ہے اور وہ بے شک رہے گا۔ لیکن ترجمے اور تفسیروں کے ذریعے جو فرقے بازیوں اور جنہوں نے جو نتیجے نکالنے تھے، جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت سے کئیوں نے یہ نتیجہ نکالا ہوا ہے، جو آیت مبارکہ نمبر 62 ہے، آمنا باللہ والیوم الآخری، کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور رسول کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ پچھلی آیت سے کئیوں نے مطلب لیے ہیں۔ تو حضرت انسان جب اپنی روش پر چلتا ہے تو شیطان اسے پھر پکڑ کر اسے یہی بہلاتا پتلاتا رہتا ہے، تو صراط مستقیم پر ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ پگڈنڈیوں سے اترتا ہے صراط مستقیم کی اور شیطان کے پیچھے جاتا ہوا شیطان اسے پھر کھائیوں میں لے جاتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے کچھ، تو مختصر یہی کہ ان کے اوپر جو شریعت کا وزن ہو گیا تو اللہ نے معلق کیا ان کے سروں پہ تو پہاڑ کو، تو پھر جا کے انہوں نے شریعت موسوی چاروں نہ چار قبول کی۔